بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر دو اہم کام تھے، ایک مسلمانوں کی تربیت، دوسرے پورے جزیرۃ العرب اور اس سے باہر اسلام کی دعوت پہنچانا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امن و امان اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش فرمائی اور اس سلسلے میں دو اہم قدم اٹھائے۔ ایک تو مسلمان یہودیوں اور مدینہ کے دوسرے غیر مسلموں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کرایا اور اس پر تمام قبائل کے نمائندوں کے دستخط لیے۔ اس معاہدے کا حاصل یہ تھا کہ ہم سب باہم امن کے ساتھ رہیں گے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کے معاملے میں دخل دینے سے گریز کریں گے، اور اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوا تو ہم سب مل کر مدافعت کریں گے۔ یہ معاہدہ ہجرت کے 5ویں ماہ ہوا۔ یہ تھی نبی اکرم علیہ السلام کی وہ سیاست کہ جس نے پورے مدینہ کے ماحول کو ہموار کر دیا اور تبلیغ کرنا آسان ہو گیا۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والے انصار کے درمیان مواقات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا، اس طرح کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا اور ان کے درمیان تعلقات بھائی بھائی کی طرح رکھے گئے۔ اس سے جہاں بے سہارا مہاجرین کے لیے ٹھکانے کا نظم ہوا، وہیں محبت و اخوت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی مسجد کی فکر کی اور دو یتیم بچے حضرت سہل اور حضرت سہیل کی زمین خرید کر، جس کی قیمت 10 دینار طے ہوئی، خود اپنے رفقا کے ساتھ مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کا طول و عرض مشہور محدث امام زہری رحمہ اللہ کے بقول تقریباً 100 ہاتھ تھا اور سطح زمین سے مسجد کی اونچائی 18 انچ رکھی گئی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کا اس طرح سکون سے رہنا اور اپنے دین کی تبلیغ کرنا اہل مکہ کو گوارا نہ ہوا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہمات شروع کر دیں۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو جہاد اور ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلح جد و جہد کی اجازت ملی اور جہاد کے سلسلے کی اجازت میں آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ بعض روایات میں پہلی آیت جہاد کی حیثیت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر پہلا باضابطہ حملہ رمضان سن 2 ہجری میں ہوا۔ مسلمانوں کو اطلاع ہوئی، وہ بھی آگے بڑھے اور مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک فرمایا۔ ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے لیے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا فدیہ قرار دیا گیا اور بقیہ قیدیوں سے مالی فدیہ وصول کیا گیا، نیز انہیں بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ نئے کپڑے پہنا کر رخصت کر دیا گیا۔ مدنی زندگی کے ابتدائی واقعات میں ایک یہ ہے کہ مدینہ سے مکہ اور بیت المقدس 2 مخالف سمتوں میں واقع تھے، اس لیے نماز میں کسی ایک ہی طرف رخ کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر 16 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ قبلہ نماز متعین ہوا۔ اسی سال غزوہ بدر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ واقعہ ذی الحجہ، محرم یا صفر